صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ایک بصری بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے 20 برس تک ان کا نفس مچھلی چاول اور روٹی کا مطالبہ کرتا رہا، مگر وہ اپنے نفس کو مارتے رہے اور یہ چیزیں نہیں کھائیں۔ وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے مجھے جو کچھ نعمت مرحمت کی گئیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ سب سے پہلے مچھلی چاول اور روٹی دے کر کہا گیا آج جس قدر دل چاہے کھاؤ۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا اپنے نفس کی پیروی نہ کرنے والوں کا کس قدر اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ جو خوش نصیب لوگ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر نفس کو مارتے ہیں، دنیا کی نعمتوں سے پرہیز کرتے ہوئے بھوک برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کو مبارک ہو کہ مرنے کے بعد ان کو جنت کی اعلیٰ نعمتیں عنایت ہوں گی۔ قیامت نے آنا ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ قیامت کے دن سب نے جمع ہونا ہے، قیامت میں حساب ہونا ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ اور قیامت کی تیاری کے لیے، حشر کے دن کی تیاری کے لیے نفس کی مخالفت کرنا، نفس کے ساتھ جہاد کرنا، جہاد بالنفس، جسے جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے، کہ اپنی نفس کے ساتھ لڑے، اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرے۔ ہمارا جو جی چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ ایک تعداد ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ضدی قلبی افراد کہلاتے ہیں، ان کا قلب ضدی ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت کروں گا تو انشاءاللہ عز و جل کئی اسلامی بھائیوں کے پیش نظر اپنا کردار آئے گا۔ ضدی قلبی بعض اوقات ایسی طبیعت کے حامل لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ میں یہ کروں، یا جی چاہتا ہے میں یہ لے لوں، یہ خرید لوں، گھر میں یہ ہونا چاہیے، نکلتے دماغ میں بات پھنس جاتی ہے یہ چیز ہونی چاہیے۔ اب وہ قلب اس پر اتنا ضدی ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات ماں باپ سے لڑ کر، بعض اوقات حرام روزی میں پڑھ کر، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، کسی بھی طریقے سے جائز یا ناجائز طریقے اختیار کر کے وہ اس چیز کو پانے کی اس کی بس ہوتی ہے، بس یہ پانا میری زندگی کا مقصد ہے، چھوڑتا نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنی نفس سے لڑنا یہ ایک مرد کامل بننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم ایک دوسرے کے نظریں دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو بازو دکھاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے کو، ایک دوسرے سے جھگڑنے کو، ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ کبھی اپنے نفس کو بھی دھمکی دیے، کبھی اپنے نفس سے بھی لڑے ہو۔ اندر بیٹھا ایک نفس ہے، وہ اتنا طاقتور ہو چکا کہ جہاں چاہتا ہے، جدھر چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے کام کرواتا ہے، اس سے کبھی نہیں لڑے۔ اور یہ وہ بات ہے جو سب کے سب جانتے ہیں، میں نے کوئی ایسی انہونی سی بات بھی نہیں کی۔ نفس سب جانتے ہیں، خواہشات سب جانتے ہیں۔ وانٹڈ آر انلمیٹڈ، یہ جملہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ خواہشات کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی، ایک خواہش پوری کرو، دوسری خواہش، ہزاروں خواہشیں اس ایسی ہر خواہش میں دم نکلے۔ اب دم نکلتے 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 خواہشیں ختم نہیں ہوگی، لیکن ایک دن دم نکل ہی جائے گا، خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ ہماری خواہشوں کا جو فلو ہے، ہماری خواہشوں کا جو رجحان ہے، وہ آخرت کی تیاری کی طرف بھی تو نہیں ہے نا۔ ہماری نفس ہمیں آخرت کی تیاری میں معاون و مددگار ہی نہیں ہے۔ ہم نفس امارہ کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ نفس لوامہ آتی ہے، جب یہ نفس جو ہے نا اس میں تغیر ہے، تبدیل ہوتی ہے، نفس میں تغیر ہے، تبدیلی ہے۔ اس کے اوپر مشقت ریاضت کا بار ڈالو،
اس کی مخالفت کرو تو یہ نفس امارہ یہ تبدیل ہوتی ہے نفس لوامہ میں. نفس امارہ وہ ہوتی ہے جو گناہوں کی طرف ابھارتی ہے. نفس لوامہ وہ ہوتی ہے جو آدمی کو ملامت کی طرف لے کر آتی ہے کہ انسان سے جب غلطی ہو جائے بتقاضۂ بشریت کو گناہ ہو جائے تو وہ اسے اس گناہوں پر ندامت کی طرف معاون ہوتی ہے کہ پھر اس کو افسوس ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی تجربات کی بات ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے لیکن بعد میں افسوس ہوتا ہے. کسی کو جھاڑ دیا, اب نفس ہمارا کمارا ہوگا, جھاڑ دیا, اس کے باپ کا نوکر ہو جو اس کی سنتا رہوں گا, جائے ارے معافی مانگ لو. کیوں معافی مانگوں میں اس سے یار, کیوں مانگوں؟ نہیں مانگ لا معافی, جاؤ اس کو بولو جو کر سکتا ہے کر لے. اس کو افسوس نہیں ہوتا. کسی مسلمان کا دل ٹوٹا بلا اجازت شرعی اس کی دل آزاری ہو گئی, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور بعض اوقات ایک شخص ہوتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے کسی معاملے میں اس کو غصہ آ جاتا ہے, وہ جھاڑ دیتا ہے, نہیں کر, ہٹو چھوڑ دو, لیکن بعد میں اس کو افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. پھر وہ ندامت لاتا ہے, اسے معافی مانگتا ہے, اس طرح اپنی نفس کو وہ سزا دیتا ہے, نفس لوامہ کی طرف آتا ہے. اور پھر آگے بڑھ کر یہ نفس ریاضتوں سے, عبادتوں سے, اللہ کی رحمت سے نفس مطمئنہ کا روپ دھارتی ہے. حضرت سیدنا شیخ ابو سلیمان دارانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں نفس کی کسی خواہش کو ترک کر دینا دل کے لیے 1 سال کے روزے اور شب بیداری سے بھی زیادہ نفع بخش ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ